وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولانا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قصیدہ اللہ کا جو شعر اپنے پڑھنے جا رہا ہوں، علماء کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی دل میں تمنا ہو، خواہش ہو، التجا ہو، پریشانی ہو، بندہ اس کو دل میں لا کر یہ شعر پڑھے، اللہ کی رحمت سے وہ مصیبت دور ہو جائے گی، وہ خواہش پوری ہو جائے گی. اس شعر کا مطلب بھی بڑا پیارا ہے. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، اے اللہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقے ہمارے جو مقاصد ہیں، ہماری جو آرزویں ہیں پوری فرما دے. واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، اے بہت بڑے کرم والے ہماری بھی مغفرت فرما. ہمارے جو دنیا سے رشتہ دار جاننے والے چلے گئے میرے مولا، ان کی بھی مغفرت فرما. بہت خوبصورت شعر ہے کہ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولانا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلک وصحابک. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام علیک وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلک وصحابک. نويت سنة الاعتكاف. نویت سنت الاعتکاف. اسلامی بھائیوں، ویسے تو ہر سارا سال ہی ہم اسلامی والے اعتکاف کی نیت کرواتے ہیں، مگر ماہ رمضان میں اس کی امپورٹنس اور زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ عموماً مسجد میں مسلمان افطار بھی کرتے ہیں، تراویح کے دوران بھی پانی پی رہے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسجد میں کھانا پینا سونا، سحری یا افطاری کرنا، زمزم شریف سے پینا یہ منع ہے. لیکن اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی ہوگی تو ضرورت تک ضمناً یہ کھانا پینا سونا وغیرہ جو ہے یہ جائز ہو جائے گا. تو اپنی عادت بنائیں. پانی پیتے وقت یاد نہیں آتا اعتکاف کی نیت ہے کہ نہیں، لیکن عادت ہی بنی ہوئی ہوگی کہ جب مسجد میں آئیں گے تو اعتکاف کی نیت کر لیں گے، تو جب بھی ضرورت پڑی پانی پینے کی افطار کرنے کی تو گناہ گار نہیں ہوں گے. آپ میں سے بہت بڑی تعداد وہ ہے جو ماشاءاللہ حرمین طیبین جاتے ہیں، اللہ بار بار حاضری عطا فرمائے، کعبے کو دیکھ کر زمزم پیتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں افطار کرتے ہیں. لیکن اگر اعتکاف کی نیت نہیں ہوگی تو وہاں بھی وہ زمزم پینا، افطار کرنا، مسجد کے اندر کھجور وغیرہ کھانا جائز نہیں ہے. تو عادت یہ بنائے کہ ادھر بھی اپنی دنیا میں کہیں بھی مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت لازمی کر لیا کرے. آج ایک بہت پیارے موضوع کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا جو موچی کھاتا، سارا دن اپنی روزی کماتا، رات تھکا ہوا گھر آتا، کھانا کھاتا اور اس کے بعد شراب پیتا، اور شراب کے نشے میں وہ خوب شور و غل کرتا.
امام اعظم وہ عظیم ہستی ہیں جن کا مطالعہ بھی ہوتا ہے، عبادتیں بھی ہوتی، آپ کو بڑی تکلیف ہوتی، اس پڑوسی کے شور سے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی، مگر امام اعظم نے کبھی بھی اس پڑوسی کو رپلائی میں برا بھلا نہیں کہا، صبر کرتے تھے۔ ایک دن اس پڑوسی کی آواز نہ آئی، آپ نے اپنے خادم سے پوچھا کہ کیا بات ہے، پڑوسی کا شور آج سنائی نہیں دی، یعنی صبر بھی دیکھیں اور خبر گیری بھی دیکھیں کہ شراب پی کر شور کرنے والے کا شور نہیں آیا، تو امام اعظم پوچھنے اپنے خادم سے کہ وہ آج پڑوسی خیر تو ہے، اس کا کوئی آواز نہیں آئی، تو کہا حضور روز شور بچاتا تھا، آج پولیس والے اٹھا کے لے گئے۔ امام اعظم اس زمانے کے خلیفہ کے پاس پہنچے، جب امام اعظم کے پہنچنے کی خبر ملی تو جو خلیفہ تھا، بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ ان کو سواری سے مت اترنے دینا، امام اعظم آئے ہیں ہمارے دربار، سواری سمیت محل کے اندر لے آؤ۔ امام اعظم کو بڑے عزت کے ساتھ اندر لے جایا گیا، تو حضور کیسے آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پڑوسی کو تمہارے سپاہی پکڑ کر لائے ہیں، اس کی رہائی کا فرمانہ لکھ دو۔ تو وہ جو خلیفہ تھا، جو بادشاہ تھا، وہ کہتا ہے حضور آج آپ نے میرے یہاں قدم رکھا فرمایا ہے، اپنے خادمین کو، سپاہیوں کو بلایا اور کہا کہ اس فوجی کو بھی چھوڑ دو جو امام اعظم کا پڑوسی ہے، آج جتنے قیدی ہوئے ہیں امام اعظم چل کر آئے ہیں ان کو بھی جب رہا کرو، سارے رہا کرو۔ امام اعظم اس فوجی کو لے کر واپس گھر کی طرف آ گئے، راستے میں آپ نے پوچھا آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں؟ امام اعظم پوچھتے ہیں اس فوجی سے، کہتا حضور تکلیف تو میں نے پہنچائی ہے، آپ نے تو پڑوسی ہونے کا حق ادا کر دیا، اپنے سارے گناہوں سے توبہ کی، شراب سے بھی توبہ کی اور طاہر ہو گیا۔ پیچھے اسلامی بھائیوں سے ایک واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ پڑوسی کا جو حق ہے وہ بہت اعلیٰ اور بہت عرفہ ہے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ پڑوسی کا حق اتنا ہے، صرف یہی نہیں کہ آپ اس کو تکلیف نہ پہنچائیں، بلکہ یہ بھی حق ہے کہ اگر پڑوسی کی کسی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچے تو آپ اس پر صبر کریں۔ اسلام جو ہے نا میرے پیچھے اسلامی بھائی بہت خوبصورت ریلیجن ہے، یہ چاہتا ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ رہیں۔ ماشاءاللہ سارے ہی نمازی ہیں، جبھی مسجد میں آئے ہیں اور بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، روزے رکھنا، نمازیں پڑھنا، عبادتیں کرنا بڑی امپورٹنٹ بات ہے، لیکن یہ سب چیزوں کے ساتھ حقوق العباد جو ہے وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، تراویح پڑھنا، روزے رکھنا، خدا نہ خواستہ کوئی شخص ساری زندگی نمازیں نہ پڑھے مگر ایک بار سچے دل سے توبہ کر لے اور اللہ کو توبہ قبول کر لے، اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اپنی رحمت سے۔ لیکن اگر کوئی شخص بندوں کے حق طرف کرے، بندوں کو تکلیف پہنچائے، پھر اللہ سے معافی مانگے، جب تک بندہ معاف نہیں کرتا رب بھی معاف نہیں کرتا۔ ہمیں اس دنیا میں جن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے ان کو تکلیف ہم سے نہیں پہنچنی چاہیے۔ اور کتنی امپورٹنس ہے پڑوسی کی، میں بالخصوص آج جو کہ پڑوسی کا ٹاپک لے کر حاضر ہوں۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے حضور ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، بڑی نمازی ہے، روزے دار بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، مگر اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے، پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ کہ حضور ایک خاتون ہے جو نمازیں روزے میں کمی ہے، یعنی نفل نہیں پڑھتی، فرض پڑھتی ہے، نوافل نہیں پڑھتی، نفلی روزے بھی نہیں رکھتی، زیادہ صدقہ بھی نہیں دیتی، پڑوسی بڑے خوش ہیں اس سے۔ آقا نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ یاد رکھیے پڑوسی راضی تو رب راضی، پڑوسی تکلیف میں ہے اور سارا جہاں سب آپ سے خوش ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک بات آپ نے ذرا جو حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کوسچن کیا، بتاؤ پڑوسی کے حقوق کیا ہے؟ تو خود ہی نبی پاک نے جواب دیا، اس کا مضمون یہ ہے کہ پڑوسی کا حق یہ ہے کہ جب تم سے مدد مانگے تو مدد کرو، محتاج ہو تو اس کی ہیلپ کرو، قرضہ مانگے تو قرضہ دو، بیمار ہو تو اس کی بیمار مزاج کرسی کے لیے جاؤ، انتقال ہو جائے تو جنازے میں جاؤ، اپنی دیوار اونچی کر کے اس کی ہوا نہ روکو۔ آج بندہ کہتا ہے تیرا گھر جیسا بنانا ہے بنا لو، برابر والے کا مسئلہ ہے اس کی ہوا جائے گی، نہیں، اپنی دیوار اونچی کر کے اسے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ آقا علیہ السلام فرماتے اپنی ہانڈی سے اس کو اذیت نہ دو، گھر میں جو کھانا بن رہا ہے نا اس سے پڑوسی کو تکلیف نہ دو۔ پھر کیا فرمایا؟ اس میں سے کچھ
کچھ اس کو بھی بھجواؤ، میوے منگواؤ تو پڑوسیوں کو بھی دو، اور نہیں دینا تو چھپا کر لاؤ۔ Look at the complete religion، کیا شاندار تعلیمات ہیں کہ اگر کوئی مہنگی چیز خرید کر بچوں کے لیے لا رہے ہو اور پڑوسیوں کو دینے کا ارادہ نہیں تو اسے چھپا کر لاؤ تاکہ پڑوسیوں کے بچوں کو تکلیف نہ ہو، وہ اس میں ایذا محسوس نہ کریں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی پاک بیان کرتے رہے، ہمیں یہ شک ہونے لگا کہ آج پیارے آقا وراثت میں بھی پڑوسی کا حق بیان کر دیں گے، اس قدر حقوق پڑوسی کے اسلام بیان کرتا ہے۔ مگر آج کیا ہمارے پڑوسی ہم سے مطمئن ہیں؟ بلکہ کئی پڑوسی تو ایسے ہیں تو پتہ ہی نہیں پڑوس میں رہتا کون ہے، اتنی بیزی لائف ہے، ہمیں نہیں پتا ہمارے پڑوس میں کون رہتا ہے، اس کے گھر میں خوشی ہے، غم ہے، پریشانی ہے، کبھی ہم نے کوئی چیز ان کے گھر بھجوائی ہو، کیا ہم نے ایسا کیا؟ خدا را اسلام کی اس تعلیم پر عمل کریں، اور پڑوسی جو ہے نا یاد رکھیے گا سب سے پہلے مصیبت میں ریئیکٹ کرنے والا پڑوسی ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھے، آپ نہیں ہیں گھر میں، آگ لگ گئی، اللہ نہ کرے گھر کے اندر، کون سب سے پہلے متبع ہوگا؟ آپ کا پڑوسی۔ تعلق اچھے ہوں گے تو بچانے آئے گا، آگ بجھائے گا، اللہ نہ کرے بچے گھر میں ہیں، کوئی ایمرجنسی ہو گئی، سب سے پہلے جو ساتھ دینے والا ہوتا ہے وہ پڑوسی ہوتا ہے۔ لیکن انسان پہلے پڑوسی سے رابطہ تو اچھا رکھے، تعلق تو اچھا رکھے۔ یاد رکھیے میرے پیچھے اس کا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یار وہ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، شور شرابہ کرتے ہیں، گندگی کرتے ہیں، در گزر سے کام ہے۔ ہر چیز کا جو رپلائی ہے وہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ آخری حدیث میرے واقعہ حدیث حضرت مالک بن دینار، کتنا بڑا نام، آپ کے برابر میں ایک مجوسی رہتا تھا، آتش پرست، ڈیلیبریٹلی دانستہ اس نے کیا کیا، ایک پرنامہ نکالا، بارش کا پانی جس سے گرتا ہے وہ نکالا، اور روز گندگی حضرت مالک بن دینار کے گھر میں بھیجا۔ حضرت مالک بن دینار ایک دن گزرا، 2 3 4، وہ مجوسی کہتے کوئی لڑائی نہیں، کوئی رپلائی نہیں، وہ تو چاہتا ہی تھا جھگڑا ہو، رپلائی نہیں آیا۔ 5 7 دن بعد خود ہی چلا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، تو میں روز گندگی بھیجتا ہوں، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کہتے ہیں ہاں تکلیف تو بہت ہوتی ہے۔ اچھا کیا کرتے ہیں پھر آپ اس کا؟ آپ فرماتے ہیں پانی ڈالتا ہوں، جھاڑو ڈالتا ہوں، تمہاری گندگی صاف کر دیتا ہوں، تو غصہ نہیں آتا؟ غصہ بھی آتا ہے، کبھی میں پی جاتا ہوں، کیونکہ ہمارے قرآن کے رب نے فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور غصہ پی جانے والے لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ میں غصہ پی جاتا ہوں، اللہ اپنا پسندیدہ بنا دیتا ہے۔ وہ آتش پرست کہتا ہے کہ جس اسلام میں اتنی درگزر کی تعلیمات ہیں، حضور گندگی بعد میں دھوئیے گا، پہلے میرے دل کو دھوئیے اور مجھے کلمہ پڑھ کر مسلمان کر۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اسلاف کے غیر مسلم پڑوسی ان کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے ہیں، ہمارے مسلمان پڑوسی ہمارے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے پریشان ہیں، تب آئے گئے نہ کریں ایسا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ یہ ماہ رمضان بڑا بہترین مہینہ ہے ان تمام تعلقات کو جوڑنے کا، کبھی افطاری کے نام پر، کبھی سحری کے نام پر۔ اب خوبصورتی دیکھیں اسلام کی، مثال کے طور پہ آپ کو رات دیر سے بچوں کو بھوک لگی، آپ نے کوئی پیزا منگوا لیا، برگر منگوا لیا، کوئی بروسٹ منگوا لیا، اگر نہیں دینا پڑوسیوں کو تو کم از کم اس کے ریپر، اس کے باکس کو گھر کے باہر نہ رکھیں، تاکہ پڑوس کے غریب بچے اپنے والد سے ضد تو نہ کریں کہ ابو دیکھو برابر والوں نے منگوایا، آپ نے نہیں منگواتے۔ قیمتی چیز یا تو چھپا کر لائیں یا ان کو بھی حصہ دیں۔ اتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے، مگر ہم کیا ایسا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جلنا تو جلنے دیں، بلکہ شاید خاص طور پہ کچھ لوگ تو رکھتے ہوں گے، اچھا ان کو پتہ چلے ہم کیا لیتے ہیں، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے۔ اچھا اب بعض اوقات ہم اس نے سلوک پتہ ہے کس کو سمجھتے ہیں، آپ میرے سامنے مسکرائے، میں بھی آپ کے سامنے مسکرا دیا، کیا کمال کیا؟ آپ نے مجھے تحفہ دیا، میں نے آپ کو تحفہ دی، یہ کیا کمال تھا؟ ہمارے گھر پہ پڑوس کے لیے افطار کا سامان بھجوایا، ہم نے اسی برتن کو خالی کیا، پھر اپنا کچھ سامان ڈالا، وہی برتن بھجوا دی، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے، اب سنیے میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو شخص یہ چاہتا ہے، آخری حدیث بیان کا سبق کر رہا ہوں، اور لیکن یہ آخری حدیث یاد کر لینا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے جنت میں گھر مل جائے اور اللہ قیامت کے دن تیرا حساب آسانی سے دے، اس سے بڑا کوئی نام ہے کہ ہمیں جنت میں گھر بھی مل جائے اور قیامت کے دن حساب بھی آسان ہو جائے۔ صرف 2 چیزیں ہیں میرے آقا فرماتے ہیں، جو یہ چاہتا ہے کہ 2 چیزیں اسے مل جائیں، وہ 3 باتوں پر عمل کر لے۔ سچی بات
بھائی میں 3 باتیں نہ بتاؤں، پہلے ہی نیت کروا لوں نا تو یار اگر 2 چیزیں مل رہی ہیں جنت میں گھر بھی اور اللہ حساب بھی آسانی سے دے، تو میں نے تو 3 باتوں پر عمل کرنا ہے، نیت کرتے کریں گے انشاءاللہ۔ اب وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ آقا تو جہاں فرماتے ہیں جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ ہمیں نہیں بھجواتا تحفہ، ہمیں نہیں دیتا کوئی جناب چیز، ہم اسے دیں کیونکہ جنت کے گھر مجھے چاہیے، اللہ کی رضا مجھے چاہیے، حساب میں آسانی مجھے چاہیے۔ نمبر 2، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے تعلق جوڑو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوستیاں ختم، رشتہ داریاں ختم، پارٹنرشپ ختم، نہیں ہم تو نہیں جاتے ان کے گھر، کیوں نہیں جاتے؟ شادی میں نہیں بلایا، سیدھے وہ بات ہی نہیں کی تھی، چھوٹی سی غلطی پر آپ نے کٹ آف کر دیا۔ حدیث سنیے، میرے آقا کہتے ہیں جو تم سے قطع تعلق کرے تم جا کے جوڑ دو اگر جنت میں رہ جائے۔ اور تیسری بات، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ ہو جاتا ہے لڑائی، روز لڑائی، کسی کی گاڑی غلط پارک کی اس پر لڑائی، تھوڑی سی گاڑی ٹچ کر دی اس پر لڑائی، کسی نے فون پہ اونچی آواز میں بات کر لی اس پر لڑائی۔ انسانی تو ہے، ہو گئی غلطی، اثر کے بعد نکلو روڈ پر تو ہر بندہ لڑنے کے لیے تیار ہے، سب ایسا لگتا ہے سب کو روزہ افطار کسی اور کے ذریعے کرنا ہے۔ اللہ کے بندوں بھائی ماہ رمضان صبر کا درس دیتا ہے، ہمیں اس مہینے میں اپنی عادتوں کو پیوریفائی کرنا ہے، بہتر کرنا ہے۔ ذرا سوچے نا، ساری زندگی سارا سال جو ہمیں بہکاتا ہے، ہمیں غلط کاموں میں لگاتا ہے شیطان، وہ تو بد پڑا ہوا ہے۔ اب تو موقع ملا ہے نا اپنی ساری بری عادتیں ٹھیک کرنے کا۔ غصہ تھا تو اس میں نرمی لاؤ، پڑوسیوں سے لڑائی کا ذہن تھا تو اب اس پر درگزر کر لو، کوئی رشتہ داروں میں کٹ آف تھا تو اس سے دوستی کر لو تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور ہمیں اس کی برکتیں اس سے نہ مل جائے۔ میں امید رکھوں کہ ایک بار پھر توجہ سے غور کر لیں کہ پڑوسیوں سے تعلقات کیسے ہیں۔ اچھا میں اپنی بات مثال دیتا ہوں، اپنی بزی لوگ ہیں، بہت کمی میں گھر پر ہوتا ہوں، میں 2 دن سے اس ٹاپک پر کچھ بیانات کر رہا ہوں تو میں نے خود ریئلائز کیا کہ ہم نے اپنے پڑوسیوں کو اپنے گھر کی خواتین کے حوالے کر دیا، یعنی عورتیں ہی عورتوں سے بات کرتی ہیں، ہمیں نہیں پتا تعلقات اچھے بھی ہیں کہ نہیں۔ میں نے اب نیت کی کہ میں خود پڑوسیوں کے گھر جاؤں، ان کے گھر کے مرد سے ملوں اور پوچھوں آپ ٹھیک ہیں، آپ سے کوئی تکلیف تو نہیں ہے، تحفہ لے کر جاؤں، خوشی داخل ہوگی نا جب میری شریعت، میرے آقا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کر رہے ہیں، ہم نے کبھی اس پر توجہ ہی نہیں کی۔ اسلام کی تعلیمات پر اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے آس پاس کی محبتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی۔ امید رکھوں انشاءاللہ پڑوسیوں کے حقوق کا بھرپور خیال رکھیں گے، انشاءاللہ صبر سے کام بھی لیں گے اور اچھا برتاؤ اچھی نیت کے ساتھ کریں گے۔ آپ کا پڑوسی کو مسکرا کر دیکھنا، پڑوسی سے جا کر محبت سے ملنا اور بیک آف دا مائنڈ نیت یہ ہو کہ میرے نبی نے فرمایا ہے، میں آقا کا امتی ہوں، میں اس لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، یہ ہر کام آپ کو ثواب دے گا، یہ ہر قدم آپ کو نیکی دے گا۔ یہی الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں سکھاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں بہت سارے پہلوؤں پر ہماری تربیت کی جاتی ہے۔ اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیے۔ مدنی چینل کے ذریعے اللہ کی رحمت سے روزانہ ہی سنت و بھرے بیانات اور مدنی مذاکروں کے ذریعے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں تاکہ سب کی تربیت ہو۔ اور ایک اور بات، چونکہ دعوت اسلامی عاشقان رسول کی مدنی تحریک دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے، صرف میں اس مسجد فیضان بسم اللہ کی اگر مثال دوں، کچھ سالوں پہلے مجھے یاد ہے، مجھے وہ چہرے بھی یاد ہیں کہ جب ہم فیضان جیان مسجد میں شروع ہوئی تھی تو یہاں سے 2-3-4 اسلامی بھائی وہاں نماز پڑھنے آتے تھے، اور خاص طور پر یاسر بھائی کا وہ جملہ میں نہیں بھولتا کہ بھائی آپ لوگوں نے اپنے لیے مسجد بنا لی، ہمارے علاقے میں کب بنائیں گے؟ اور آج اللہ کی رحمت سے عظیم و شان مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، یہ رب کی مہربانی ہے۔ یہ تمام اسلامی بھائیوں کی کاوشیں ہیں، اللہ آپ کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے۔ لیکن میں ایک سوال ضرور کروں گا کہ اگر یہاں پر مسجد فیضان بسم اللہ نہ ہوتی تو جو یہ بہاریں ہیں، یہ برکتیں ہیں، پورے محلے کو جو ماشاءاللہ رونق ملی ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی رحمت سے اس مسجد کی برکت ہے۔ آج ایک مسجد بنی، ہماری نسلوں کے لیے امید ہو رہی ہے کہ ایک انشاءاللہ ہدایت کا سامان ہوگا۔ آپ سوچئے دعوت اسلامی سالانہ 600 سے زیادہ مسجدیں بنا رہی ہے، جہاں جہاں مسجدیں بن رہی ہیں وہ 600 علاقوں، وہ 600 محلوں میں رہنے والے عاشقان رسول جو ہیں وہ یہی قرار محسوس کریں گے یا کر رہے ہیں جو آج فیضان بسم اللہ میں نمازی اور اس محلے میں رہنے والے سکون محسوس کرتے ہیں۔ اتنے بڑے پیمانے پر دعوت اسلامی دین کی خدمت کر رہی ہے۔ مسجدوں کی تعمیر کو تھوڑی دیر کے لیے الگ کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے بارے میں آپ بات عرض یہ کرنی تھی، چونکہ ماہ رمضان ہے، زکوٰۃ عطیات دینے کا مہینہ ہے،
دعوت اسلامی کے پاس تو بڑا چلتا آتا ہے، ان کو دینے کی بجائے اور بہت سارے لوگ ہیں ان کو دینا چاہیے۔ میں آج یہ تھوڑی سی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً دعوت اسلامی کے پاس اللہ کی رحمت سے عاشقان رسول بڑی تعداد میں عطیات دیتے ہیں، مگر لوگوں کو شاید دعوت اسلامی کے اخراجات کا اندازہ نہیں ہے۔ 600 مسجدیں سال کی میں نے آپ کو بتائیں، تھوڑی دیر کے لیے اس کو سائڈ پہ کر دیں۔ ہمارے 2700 سے زیادہ مدرسے ہیں جس میں 1.25 لاکھ سے زیادہ بچے مدنی منع مدنی منیاں قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی، آج ہمارے سورت قاری صاحب امام صاحب اور جو حافظ قرآن تھے انہوں نے ہمیں تراویح سنائی۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی دعوت اسلامی کے ان مدرسوں سے اب تک 74,000 سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں۔ 74,000 سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں۔ صرف پچھلے رمضان کی بات کریں تو پچھلے رمضان میں تراویح سنانے والے پاکستان میں جو حافظ قرآن تھے ان میں 20,000 حافظ قرآن وہ تھے جو دعوت اسلامی کے مدرسوں سے فارغ ہوئے تھے۔ اس امت کو دعوت اسلامی حفاظ پرووائڈ کر رہی ہے۔ جناب اب چلتے ہیں علماء کی طرف۔ علماء کی مثال سبحان اللہ، حدیث کے الفاظ ہیں، علماء کی مثال عام امتیوں پر، عام لوگوں پر ایسی ہے، نبی پاک فرماتے ہیں جیسے ستاروں کی مثال چاند پر، اور جس طرح تم لوگوں کے سامنے میری مثال ہے، علماء جو ہے اپنی قوم میں وہ درجہ رکھتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی سنت کو علماء کیسے دے رہی ہے کہ 530 کے قریب دارالعلوم پوری دنیا میں دعوت اسلامی نے بنا دیے ہیں۔ 44,000 سے زیادہ بچے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں، اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بھی اس میں ہیں۔ اب یہ تمام جو اسٹرکچر ہے اس کو چلانے کے لیے بزنس مین بیٹھے ہیں۔ آپ کے اپنے آفس پر، آپ کی اپنی فیکٹری میں جو امپلائیز ہوتے ہیں جن کو آپ نے تنخواہ دینی ہوتی ہے، یہ ایک بڑا برڈن ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کو ہر مہینے کتنے لوگوں کی تنخواہ دینی ہے؟ ہمیں ہر مہینے کم و بیش 22,000 افراد کی تنخواہ دینی ہے۔ 22,000 امپلائیز ہیں۔ اگر آپ کے پاس وہ والا موبائل ہو جس میں کیلکولیٹر ہوتا ہے، اگر آپ اس کو نکال لیں گے تو میری بات جلدی سمجھ آئے گی۔ 22,000 افراد کو اگر ہمیں کم و بیش اپروکسیمیٹلی 20,000 سیلری دینی ہے، ماہانہ 30,000 روپے اگر کم و بیش سیلری ہم دیتے ہیں، ماہانہ 44 کروڑ روپے کی تنخواہ بنتی ہے۔ دعوت اسلامی کو ہر مہینے پاکستان میں صرف 44 کروڑ روپے کم و بیش تنخواہ کی مد میں دینے ہیں، اور سال کی 12 نہیں 13 تنخواہیں ہوتی ہیں۔ اب آپ حساب بنائیں گے نا تو ہمیں روزانہ کم و بیش 1.5 کروڑ روپے روزانہ۔ آج کا دن اتوار کا چھٹی کا تھا، ہم میں سے کئیوں نے آرام کر کے گزارا ہوگا، مگر دعوت اسلامی کے 1.5 کروڑ روپے آج بھی خرچ ہوئے تنخواہ کی مد میں۔ اس میں کوئی مسجد کی پلاٹ کی قیمت شامل نہیں ہے، اس میں کوئی تعمیرات شامل نہیں ہے، اس میں کوئی کروڑوں روپے کا کھانا کھلانا شامل نہیں ہے جو ہر مہینے ہم کھلا رہے ہیں۔ ان 22,000 افراد کے گھروں کا علاج، ان کا اور ان کی فیملی کا علاج، یہ بھی دعوت اسلامی کے الحمدللہ ذمہ ہے۔ تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، میں نے صرف سیلریز کی بات کی ہے، ٹائم تھوڑا ہے، اگر میں دعوت اسلامی کے ایک ایک ڈپارٹمنٹ پر بات کروں تو بہت طویل بات ہو جائے گی۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جب اتنا بڑا ہیوج کام ہو رہا، اب صرف فیضان مدینہ کی بات کرتے ہیں، جب اعتکاف ہو رہا ہے، دیکھ بھی رہے ہو گے نا مدری چینل پر 6,000 کے قریب اسلامی بھائی پورے مہینے کے اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ 6,000 لوگوں کی سحری افطاری، اگر روز کے 200 روپے بھی ایک بندے پر آپ خرچ کریں تو روز کے 12 لاکھ روپے ہو گئے۔ مہینے بھر کا حساب آپ خود بنا لیں، اور آخری اشرے میں یہ 6,000 نہیں ہوتے، یہ 10,000 ہو جاتے ہیں۔ کروڑوں روپے تو صرف فیضان مدینہ میں مہینے کی سحری افطاری کا خرچ ہے۔ تو اب اتنا میسو ایکسپینس ہو پھر ہم آپ سے دیات نہ مانگے، آپ سے ریکویسٹ نہ کریں تو ہم کہاں جائیں؟ اتنا بڑا کام اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں مدری چینل کی سیٹلائٹ فیسیں شامل نہیں ہیں۔ بچپن سے جملہ سنتے آئے ہیں، ٹی وی دیکھو گے تو خراب ہو جاؤ گے۔ اللہ نے ایک ایسا ٹی وی اب دے دیا ہے جس کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، بے پردہ عورتیں با پردہ بن رہی ہیں، بے نمازی نمازی بن رہے ہیں۔ یہ ریولوشن ہے۔ میڈیا کی تاریخ میں انقلاب ہے کہ کوئی ایسا چینل بھی آ سکتا تھا کہ جس کو دیکھ کر لوگ خوف خدا میں افطار کے آنسو بہاتے ہوئے افطار کرتے ہیں۔ یہ سارے مناظر آپ کے سامنے ہیں، 1 منٹ کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے، یہ اربوں روپے کا خرچ ہے۔ میرے پیارے ساتھی بھائیوں، آج آپ کے پاس آپ کا بھائی یہی فریاد لے کر آیا۔ سب سے پہلا حق شریعت جو بتاتی ہے وہ بھی ہم پہلے آپ کو بتائیں۔ آپ کی زکوٰۃ کا، آپ کے صدقات کا سب سے پہلا حق جو ہے آپ کے اپنے غریب رشتے دار، پہلے ان کو دیجیے۔ اگر وہ مستحق ہیں انہیں دیجیے، پڑوسی مستحق ہیں
اس کے بعد آپ ریکویسٹ کرنے آئے ہیں، پھر آپ کی دعوت اسلامی کا حق بنتا ہے. جب اتنا بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، یہ ایک مسجد ہی آپ کے لیے مثال ہے. الحمدللہ اس پورے علاقے میں بہار ہے. آپ نہیں چاہتے یہ بہاریں پوری دنیا میں پھیلیں. آئیے دعوت اسلامی کو قبول کریں اور آگے بڑھ کر اپنی زکات کا ایک بڑا حصہ اس بات دعوت اسلامی کو دے. ہمارے امام صاحب یہاں موجود ہیں، ہمارے نگران آئے ہوئے ہیں، مشرعی کمیٹی والے سارے دعوت اسلامی والے ہیں. آپ کسی سے بھی بات کر کے اپنی نیت لکھوا دیں. میں بھی انشاءاللہ یہی موجود ہوں اسی علاقے میں. آپ مجھ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، لیکن امید رکھتا ہوں کہ اس علاقے والوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ اس بار بھی اپنی دعوت اسلامی کو نہیں بھولیں گے. ایک اور آخری بات کروں کیونکہ شاید اب عید سے پہلے میں نہیں آ سکتا، فطرے پر بات کر لیتا ہوں. فطرہ آپ نے دینا ہے، وہ سب نے دینا ہے. ماشاءاللہ ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب نے اناؤنس بھی کر دیا گندم کا فطرہ 100 روپے کا. مجھے بتائیے 100 روپے کا فطرہ ہم سالوں سال سے دے رہے ہیں. جس کو اللہ نے لاکھوں سے اچھا بنایا وہ بھی سب سے لو کیٹیگری کا فطرہ دے، یہ اچھی بات نہیں ہے. حدیث پاک میں میرے آقا نے صرف گندم کا فطرہ اناؤنس نہیں کیا، کھجور کا بھی فطرہ ہے، کشمش کا بھی فطرہ ہے، جو کا بھی فطرہ ہے. ہم کپڑے پہنے تو اچھی کوالٹی کے، سائیکل پہ سفر کیوں نہیں کرتے بھائی؟ کیوں آپ نے گاڑی رکھی ہے؟ آپ کہتے ہیں اللہ نے دیا اس پہ گاڑی رکھی ہے. بھائی آپ ریاڑی میں کیوں نہیں رہتے، سول لائنس میں کیوں رہتے ہیں؟ تو اللہ نے دیا تو اچھے علاقے میں رہتے ہیں. جب اللہ نے دیا تو گھر اچھا دیا، کپڑے اچھے دیے، کھانا اچھا کھایا، سواری اچھی. فطرہ کون سا دیا؟ سب سے لو کیٹیگری. یاد رکھیے یہ شکر، اللہ کا شکر ادا کرنے کا یہ انداز ہے کہ مجھے رب نے اگر کروڑوں سے اچھا بنایا ہے تو اس کی راہ میں خرچ بھی اچھی کوالٹی کا کروں. تو آپ کو یہ بات اویئرنیس نہیں ہوتی، توجہ نہیں ہوتی. فطرہ جو ہے جو سب سے ٹاپ کیٹیگری والا کشمش کا، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اچھی نیت سے آپ دیں گے. یہ بھی آپ کو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا ثواب. اللہ سے یہ عرض نہیں کریں کہ مولا تو نے اس قابل بنایا، مجھے تجھے کروڑوں سے اچھا بنایا. جو حدیث میں سب سے پہلا اچھا فطرہ ہے وہ ہم دیں گے. وہ فطرہ بھی آپ اپنی دعوت اسلامی کو دے سکتے ہیں. اسلامی بھائی یہاں انشاءاللہ ابھی بھی موجود ہیں، عید کے دنوں میں بھی موجود رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد فرمائے.